انڈیا بھی ہمارا پانی جو ہے وہ انڈیا، یہی تو مسئلہ ہے، انڈیا اس غیر یقینی سیاسی صورتحال سے فائدہ اٹھا کر وہ پانی جو ہے باگا اور چندرا کا جو وہ اس میں سرنگیں بنا کر وہ راوی اور بیاس میں ڈائیورٹ کر رہا ہے اور انڈس واٹر ٹریٹی کو امینڈ کرانا چاہتا ہے. یعنی یہ ایک مسلمہ بین الاقوامی معاہدہ ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہوتا رہا ہے، اس میں ہم سے کوتا ہے. آپ نے ٹھیک کہا، ڈیم ہم نے نہیں بنائے. انڈیا ہمارے خلفشار کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. آپ کے پاس پانی بھی ہوتا، آپ کے پاس 1 ارب یونٹ زیادہ بجلی بھی ہوتی، سیلاب بھی نہ آتے. 1 سال آپ کا پانی جو ہے وہ سمندر کی نظر ہو جاتا ہے، دوسرے سال سوکھا ہوتا ہے، 1 سال خشکا ہوتا ہے. گزرے 1 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ ملک میں کسی بھی محاذ پر سکون ہوا ہو. ہر محاذ پر ہر لمحہ جنگ زدہ ہے. نہ سیاسی محاذ پر سکون ہوا اور نہ ہی معاشی محاذ پر سکون ہوا، اور پاکستان کہاں سے کہاں آ گرا. ملک مسلسل ایک کھائی کی طرف گامزن، ایک دوسرے کو الزام دینے کے لیے سب تیار لیکن ذمہ داری لینے سے سب فرار. اور دوسرا ہمیں ایک بڑی امید تھی کہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے کوئی کانٹیکٹ گروپ والی بات اور آگے پیچھے وہاں چلے گا، وہ ریگولرلی ملتا ہے لیکن کوئی پیش رفت نہیں. جی ایگزیکٹلی. لیکن وہاں پہ جو انڈین لابی کا دباؤ ہے، زور ہے، وہ اس حد تک ہے کہ اس وقت شاید آپ کے لیے یہ خبر ہو کہ یعنی انڈین جو سید علی گیلانی صاحب کے داماد ہیں وہ ترکی کی جو سرکاری خبر رسائی ایجنسی انادولو اس میں جاب کرتے تھے جی، اور انڈین ایمبیسی کے شدید دباؤ کے نتیجے میں ترکی مجبور ہوا ہے ان کو اب جاب سے نکالنے پہ. یہ تو بہت ہی تشویشناک اور یہ وہ ترکی ہے کہ جس کو ہم خلافت کا ہرکارہ اور سب کچھ بنائے بیٹھے ہیں. تو یہ انڈین انفلوئنس ہے، اس کو ہم کاؤنٹر نہیں کر سکے نہ OIC کے لیول پہ، اور بھارت نے یہ اثر و رسوخ ترکی کے اوپر استعمال کیا ہے. ہم دریاؤں کا پانی سیو کر لیتے ہیں. ہم نے ڈیم وقت پہ بنائے نہیں، سڑکیں بناتے رہے. پہلے ڈیم بناتے پھر موٹر ویز بناتے، الٹا کام ہم نے کیا. اب یہ ہے کہ جو اس وقت اب لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. سندھ کہے گا پنجاب ہمارا پانی کھا گیا، پنجاب کہے گا نہیں پنجاب ہے ہی پانی ہے ہی نہیں تو کیا کریں گے. جناب قصور جس کا بھی ہو، اس کا ذمہ دار جو بھی ہو، لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ 1 سال پہلے پاکستان میں مہنگائی 12.5% تھی اور آج 1 سال بعد مہنگائی بڑھ کر 45% ہو گئی ہے. 1 سال پہلے کے پاکستان میں معاشی شرح نمو 6% کے قریب تھی، آج اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. 1 سال پہلے کے پاکستان میں $1 180 کا تھا، آج 280 کا ہے. زر مبادلہ کے ذخائر $16 ارب تھے، آج 4 ارب ہیں. پیٹرول کا 1 لیٹر 150 روپے کا تھا، آج 272 روپے کا ہے. گھی 350 کا تھا، آج 600 سے نیچے کچھ نہیں ہے. چینی 85 روپے کی تھی، آج 140 کی ہونے کو ہے. 1 سال میں مڈل کلاس مزید سکڑ گئی اور غریب مزید غریب تر ہو گیا. حالت یہ ہے کہ ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے والے انگنت لیکن حل دینے والا کوئی نہیں. اب ایک طرف ہر برائی کا الزام رجیم چینج آپریشن پر، تو دوسری طرف پاکستان بچانے کے دعوے. تو کیا ان سب مسائل کا حل صرف ایک الیکشن میں ہے، یا ان گمبھیر مسائل کے حل کے لیے سب سٹیک ہولڈرز کا ایک ساتھ بیٹھ کر بات کرنا بہت ضروری ہے؟ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کروڑوں بچے، تقریباً 2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں نہیں جاتے، جنہیں اسکولوں میں جانا چاہیے کیونکہ ان کے والدین بہت غریب ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کی تعلیم. جب ہمارے سسٹم کو بنانے والے، جب ہمارے ہاں نمائشی پودے لگانے والے، جب ہمارے ہاں سیاسی کاشتکاری کرنے والے غیر سیاسی ادارے جب اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ملک کو اس کے کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے. جب یہ سوچا گیا تھا کہ ہم ایک گل لالہ سیاست میں ہم کاشت کر رہے ہیں تو کیا نتیجے نکالے گا، اور یہ گل لالہ یہی ہے جس کی وجہ سے ملک اس حال کو چاہے اور کوئی نہیں ہے، عمران خان ہے. 2017 تک ملک چل رہا تھا اور جب ان کو لانے کے لیے تمام اصول پامال کر دیے گئے، تمام روایات کو توڑ دیا گیا، ہر طرح کی سہولت کاری کی گئی اور ان کو لایا گیا، تو پھر پاکستان کا جو ترقی معکوس کا عمل شروع ہوا، یعنی الٹ شروع ہوا اور تباہی کا سلسلہ شروع ہوا، وہ آج تک جاری ہے. اور یہ عمران خان کو سیاست میں لانے کی تباہی کا نتیجہ ہے جو ان کے 4 وزرائے خزانہ نے کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اب تک جاری ہے، اور انہوں نے آ کر اس میں اضافہ کیا ہے. یہ نہیں ہے
کہ جو آج بیٹھے ہوئے انہوں نے کوئی کمال کر دیا ہے. اب آپ کے ملک کے اندر پہلا خطرہ یہ نہیں ہے کہ صرف آئین کو خطرہ تھا, ان کے ہوتے ہوئے اور جنرل فیض حمید اگر آرمی چیف بنتے تو ایسی تباہی آتی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم نے ان کے ثمرات دیکھ لیے اور وہ خطرات بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے آنے سے نہیں سنبھلے ہیں, لیکن وہ بربادی چل رہی تھی, وہ اسی اس کا ایکسٹینشن ہوا, اس سے آگے بڑھی ہے بربادی. اصل بات یہ ہے کہ ان کا لانا ایک بربادی تھی جس نے ملک کو اور زیادہ خوفناک تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے. ہم ایسے برے حالات میں پھنس چکے ہیں کہ اب اس سے نکالنے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک ہے کہ نیشنل کنسنسس سے آپ بیٹھ کر معاملات طے کریں. اگر نہیں طے کریں گے تو پھر آپ کو اور زیادہ تباہی کے لیے ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلے معاشی تباہی اور بربادی تو ہو گئی, لیکن اب کیا حکومت اس معاشی تباہی اور بربادی کا کب تک ذمہ دار عمران خان کو ہی ٹھہراتی رہے گی؟ آپ دیکھیں نا, ابھی تک IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکا, مہنگائی یہاں پہ 46% پر پہنچ گئی ہے, عوام کا جینا محال ہو گیا ہے, کوئی ایک مثبت کام ابھی تک نہیں ہو سکا. تو کیا خیال ہے کہ اب جو یہ تباہی مزید ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار پھر آپ کے خیال میں اب یہ لوگ ہیں, اب ان کے اوپر آئے گا یہ برڈن؟ دیکھیے 4 مسائل ہیں. لیزر لیولنگ نہیں ہے, پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں کسان, کہیں پانی کھیت میں کھڑا رہتا ہے, ہاں